پھر اب جنرل فیض حمید کو آپ نے پکڑ لیا، اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ پھر جنرل فیض حمید جو کچھ کر رہا تھا، کیا وہ اکیلا کر رہا تھا؟ ایک طرف ہم اپنی غلطیاں جو ہیں ان پر بات ہی نہ کریں، اور کے پی کی حکومت پر بھی تنقید کی کہ وہاں انہوں نے سازگار ماحول بنایا ہوا ہے دہشت گردی کے لیے۔ وقت جنرل ضیاء الحق اور چند دیگر جرنیل نے مل کر یہ فیصلہ کیا، جہادی آیتیں ڈالی گئیں، جو پہلے آیتیں تھیں ان کو نکالا گیا اور ان کی جگہ جہادی آیتیں ڈالی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا دہشت گرد پکڑا گیا تھا، اس کا نام تھا احسان اللہ احسان۔ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم اپنی غلطیاں جو ہیں ان پر بات ہی نہ کریں، اور ڈال دی اکھیاں دی پئی دس دیے روئے اسی بھی ساں روئے تسی بھی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک طویل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو کاروائیاں کی ہیں پاک فوج نے، ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ پاک فوج کو دہشت گردی کے خلاف کہاں کہاں کامیابی ہوئی، دہشت گردوں سے کس طرح مقابلے کیے، اور ان کا کس طرح مطلب ان کو نکالا گیا، بھگایا گیا، اور کیا کیا کر رہے ہیں، کس کون ملک ان کو اسپانسر کر رہا ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کے پی کی حکومت پر بھی تنقید کی کہ وہاں انہوں نے سازگار ماحول بنایا ہوا ہے دہشت گردی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس وجہ سے وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں ساری درست کہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا، یا یہ سہیل آفریدی جو چند ماہ کے ایک چیف منسٹر بنے ہیں، یہ ان کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے جہاد افغانستان کا فیصلہ کیا، اس وقت ملک میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق اور چند دیگر جرنیل نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، اور پھر بچوں کی جو اسلامیات کی کتابیں تھیں اس میں جہادی آیتیں ڈالی گئیں، جو پہلے آیتیں تھیں ان کو نکالا گیا اور ان کی جگہ جہادی آیتیں ڈالی گئیں، اور پھر قوم کو ایک جہادی قوم بنایا گیا اور کہا گیا کہ جہاد کریں جی۔ اور ضیاء الحق نے یہ کہا کہ یہ جو افغانی جہاد ہے یہ ہمارا جہاد کر رہے ہیں، یہ ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک پالیسی یہ تھی۔ پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک، اور اس دوران یہ ہوا کہ یہ سارے مولوی جو ہیں جو جہاد میں ملوث شامل تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مسجد محلے کی لوگ روٹی دیا کرتے تھے، اور مسجد میں بیٹھ کر یہ روٹی کھایا کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جہاد افغانستان میں انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے، اپنے بچوں کو ساتھ رکھا، کسی مولوی کا کوئی بچہ نہیں شہید ہوا، اور یہ مولوی جو ہیں یہ ارب پتی کھرب پتی بن گئے۔ ان کے پاس ڈبل کیبن گاڑیاں آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، اور ان کے پاس ڈالروں کی بھرمار ہو گئی۔ ایک وہ دور گزرا جی۔ اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے، جنرل مشرف کے بعد 9/11 ہو گیا۔ وہ سارے کے سارے مجاہد جن کو مجاہد کہا جاتا تھا، وہ سارے مجاہد جو ہیں پھر پالیسی تبدیل ہوئی اور ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور ان کے خلاف پھر ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع کی گئی، ان کو مارا گیا، بھگایا گیا۔ پھر اس دوران جنرل مشرف چلے گئے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا کہ آپ جو ہے سوات میں آپریشن کریں۔ جنرل کینی آپریشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سویلین حکومت نے کہا آپریشن کیا جائے، انہوں نے آپریشن کیا۔ پھر بعد میں جنرل رحیل شریف آ گئے، انہوں نے وہاں آپریشن کیا، اور پورا ملک کو جو ہے نا، پورے کے پی کو صاف کیا دہشت گردی سے، دہشت گردی بالکل صاف ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حالات تبدیل ہوئے، جنرل قمر جاوید باجوہ آ گئے، ادھر سے آپ لے آئے اس کو، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا آپ نے۔ اور اس وقت جب 2013 میں کمپین چل رہی تھی، انتخابی کمپین چل رہی تھی، تو پیپلز پارٹی کو تو پورے پاکستان میں کمپین نہیں کرنے دی گئی، اے این پی کو پشاور کے پی میں نہیں کرنے دی گئی، ان کے بڑے لیڈر شہید کر دیے گئے، بشیر بلور صاحب گئے، ہارون بلور صاحب گئے، کئی بے شمار لوگ ہوئے کہ جی اس وقت عمران خان کو لانا تھا، اور جناب عمران خان جو ہے وہ مسلمانوں کا چیمپئن تھا، اور ان کو لے آئے۔ اس کے بعد جناب پھر یہ ہوا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اب ان طالبان کو یہاں آباد کرنا ہے۔ جنرل فیض حمید ان کو وہاں سے لے کے آئے اور ان کو یہاں آباد کیا گیا۔ کس سے پوچھا گیا تھا ان کو یہاں لانے کا، آباد کرنے کا؟ پھر اس دوران آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا دہشت گرد پکڑا گیا تھا، اس کا نام تھا احسان اللہ احسان۔ احسان اللہ احسان کو ٹیلی ویژن پہ لایا گیا۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک دہشت گرد، ایک قاتل جو جیل میں ہو، اس کے ٹی وی پر لا کے پروٹوکول کے ساتھ اس کا انٹرویو کیا جائے، اور اس کا انٹرویو ہوا؟ پھر وہ گرفتار تھا، اور گرفتاری میں وہ بھاگ گیا۔ جو لوگوں کے پاس تھا، جن لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے رکھا ہوا تھا، ان میں سے کسی کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کسی کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ لوگ ملوث تھے اور اس کی وجہ سے ہوا؟ پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا۔ کون اسامہ بن لادن کو یہاں ایبٹ آباد لے کے آیا تھا، کاکول اکیڈمی کے پاس؟
کس نے اس کو گھر بنا کے دیا تھا، کون اس کو وہاں آباد کر رہا تھا؟ اگر یہ انٹیلیجنس چیف کو پتہ نہیں تھا تو پھر میرا خیال ہے انٹیلیجنس چیف کو فارغ کر دینا چاہیے تھا، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ آج تک پوری دنیا میں پاکستان کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اس نے دہشت گرد اسامہ بن لادن کو رکھا ہوا تھا، اور جناب اس پر پاکستانی جواب نہیں دے پاتے، تو کسی نے کوئی کارروائی کی؟ جب اسامہ کا آپریشن ہوا، اس آپریشن کے بعد ایک جناب یہاں مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا، اس پارلیمنٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت تھے جنرل شجاع پاشا آئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا جی، اگر آپ پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ میں قصوروار ہوں تو میں یہاں سے بطور ریٹائرڈ جنرل چلا جاؤں گا، لیکن پارلیمنٹ کے کسی ممبر میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ ہاں جی آپ جائیں، یہ آپ کا قصور ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا دہشت گرد یہاں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور امریکہ آئے اور وہ ان کو مار کے چلے گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ بہت تلخ ہے، بہت تلخ تاریخ ہے، اور بہت تلخ واقعات ہیں۔ اگر اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک طرف پولیٹیکل سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج یہ پولیٹیکل پارٹی ٹھیک نہیں ہے، اس سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیاں تھیں ان کو بھی اسکوٹے رزق قرار دیا گیا، کیا محترمہ بینظیر بھٹو کو اسکوٹے رزق قرار نہیں دیا گیا؟ کیا آپ نے نواز شریف کو اسکوٹے رزق قرار نہیں دیا؟ کیا آپ نے پھر اور بے شمار کس کس کا نام ان کو اسکوٹے رزق قرار نہیں دیا گیا؟ آج آپ عمران خان کو اسکوٹے رزق قرار دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اسکوٹے رزق کب تک ہم قرار دیتے رہیں گے لوگوں کو؟ ہم کیوں نہیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے؟ ہم کیوں نہیں وہ غلطیاں کرتے؟ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم اپنی غلطیاں جو ہیں ان پر بات ہی نہ کریں اور دوسری کو کہیں کہ سیاستدانوں نے یہ کیا، سیاستدانوں نے یہ کیا۔ آخر کیوں نہیں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا، اور اس وقت کیوں نہیں جرنیلوں کے خلاف کارروائی کی؟ کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر اب جنرل فیض حمید کو آپ نے پکڑ لیا، اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ پھر جنرل فیض حمید جو کچھ کر رہا تھا، کیا وہ اکیلا کر رہا تھا؟ جنرل حمید گل کا ایک انٹرویو موجود ہے، یوٹیوب پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جنرل حمید گل نے خود یہ کہا کہ ہاں میں نے آئی جی آئی بنوائی، لیکن مجھے جو آرمی چیف نے کہا میں نے آرمی چیف کے حکم پہ کیا۔ تو جنرل پاشا بھی جنرل فیض حمید بھی جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ آرمی چیف کے کہنے پہ کرتے رہے ہیں، آرمی چیف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ آدھا سچ نہیں ہو سکتا، یہ آدھا اس طرح نہیں ہے کہ آدھا سچ ہے اور آپ باقی چھوڑ دیا جائے، یہ آپ کو پورا سچ بولنا پڑے گا۔ یہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جہاں سب لوگ آ کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ اسی طرح نہیں ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ یہ کہتے رہیں کہ یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے۔ اس کی تو عمر یہ بھی چند ماہ ہوئے ہیں اس کو اقتدار میں آئے ہوئے، کیا چند ماہ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اتنی صورتحال خراب کر سکتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہ احسان اللہ احسان سے لے کے اسامہ بن لادن تک لے کے، اور پوری دنیا کے جو بدماش اور پوری دنیا کے جو دہشت گرد یہاں لا کے جہاد ہوتا رہا، اس کا کون ذمہ دار تھا؟ اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، تو ہماری تاریخ بہت تلخ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اخبار نویس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر جیسے آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حامد میر کو چاہیے کہ تھا کہ یہ سوال پوچھتے ان سے کہ جناب احسان اللہ احسان کیسے فرار ہوا؟ وہ تو گرفتار تھا۔ احسان اللہ احسان کو کس نے کہا تھا، کس کے کہنے پر اس کا انٹرویو کیا گیا؟ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کس نے کرایا؟ تلخ باتوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کسی نے تو احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرایا، کسی نے تو احسان اللہ احسان کو وہاں سے فرار کرایا، کوئی تو اسامہ بن لادن کو لے کے آیا تھا۔ بات یہ کہ پھر کسی نے تو اسامہ بن لادن کی نشاندہی کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور ان کو ہم تاریخ کے کوڑا دان میں نہیں ڈال سکتے۔ ان حقائق کو بھی سامنے رکھا جائے، اس پر بھی کوئی بات کی جائے تاکہ کھل کے ڈیبیٹ کی جائے۔ اور پھر دوسری بات، آج جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ دہشت گردیاں کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آج جو کچھ باتیں کر رہے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جنرل فیض حمید کے لائے ہوئے تھے۔ جنرل فیض حمید ان کو لے کے آئے تھے، جنرل فیض حمید جو ہے ان کو ٹی وی پر لایا تھا، یہ سارے لوگ جو ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ عمران ریاض کو تو اسی لیے بھیجا نا آپ نے، فیصل واڈا نے یہ بتایا ہے کہ عمران ریاض کو بھیجا تھا جنرل وہ راجہ عادل جو ہے، میجر عادل، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں کاؤنٹر کروں گا، الٹا آپ کے گلے پڑ گیا۔ تو آپ یہ سوچ کر سانپ پالیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے پڑوسیوں کو کاٹیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بس استاد دامن کا ایک شعر تھا، لالی اکھیاں دی پئی دس دیے، روئے اسی بھی ساں روئے تسی بھی ہو۔ اسی کے ساتھ سجاد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔